عقائد اہل سنت کے حق عقائد میں سے یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ وحدہ لا شریک ہے، خیر اور شر، اچھائی اور برائی کا خالق اللہ رب العالمین جل جلالہ ہے۔ جبکہ ایک ایسا بھی فرقہ اور گروہ ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ خیر کا، بھلائی کا خالق الگ ہے اور برائی اور شر کا خالق الگ ہے۔ یعنی ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک نیکیوں کا خالق ہے اور ایک برائیوں کا خالق ہے۔ اسی طرح ان ایام کے اندر اس طرح کے بھی لوگ موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ خیر کا خالق تو اللہ ہے، لیکن برائی کے جو خالق ہیں وہ ہم خود ہیں۔ اس حوالے سے بھی ان کا عقیدہ اہل سنت والجماعت سے الگ ہے۔ تو اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ بالکل غلط ہے، گمراہی ہے، جہالت ہے، اور اس طرح کا عقیدہ رکھنے والے ہدایت پہ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دو خالق انہوں نے گویا کہ مانے، اور جو مجوسی ہیں وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ خالق دو ہیں۔ حالانکہ یہ مجوسی جو ہیں یہ آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، آگ کو خدا ماننے والے ہیں۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ خالق دو ہیں، ایک یزدان ہے جو کہ خیر کا خالق ہے، اچھائی کا، بھلائی کا خالق ہے، اور ایک کہتے ہیں کہ احرمن ہے جو کہ برائیوں کا خالق ہے۔ یعنی ان کی خالقوں کی جو گنتی ہے وہ زیادہ کی ہے۔ اس بارے میں تفصیل طلب ہو تو پھر بہت پیاری کتاب قبلہ علامہ محمد اشرف سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بہت حسین اور بہت مفید کتاب ہے جس کا نام ہے تحفہ حسینیہ۔ یہ 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ جس حضرات کو بھی یہ عقائد کے حوالے سے زیادہ دلچسپی ہو وہ اس بارے میں مطالعہ کریں۔ تو اس طرح ان ایام کے اندر ہم نے جب کہا کہ ان لوگوں سے دور رہیں، جہاں تک یہ صحابہ کرام کے دشمن ہیں تو اہل بیت اطہار کی محبت کا دم بھرنے والے یہ لوگ اہل بیت کے بھی وفادار نہیں ہیں۔ اگر ان کے عقائد میں دیکھیں تو یہ بات بھی موجود ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب صحابہ کرام معاذ اللہ مرتد ہو گئے تھے، اسلام سے پھر گئے تھے، فقط 3 صحابہ جو ہے وہ اسلام پر قائم رہے۔ اس بات کو بھی دیکھیں تو اس میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے نام نہیں لیتے، یعنی یہ تو حضرت مولا علی کو بھی اس حوالے سے مسلمان نہیں مانتے، بعد میں کہتے ہیں، کچھ لوگوں نے پھر لوٹ آئے۔ تو اس طرح جو صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کہتے ہیں تو ان کے بارے میں کیا آپ نظریہ رکھیں گے؟ فقط یہ کہیں گے کہ وہ اہل بیت اطہار کی محبت کا نام لیتے تو آپ آنکھیں بند کر کے پیچھے چل پڑیں گے، یا کچھ اور چیزوں کو دیکھنا بھی ضروری ہے؟ اس لیے یہ عقائد میں سے ایک بہترین اور اہم ترین عقیدہ ہے کہ ہمارے ہر عمل کا، ہمارے اعمال کا، ہمارے افعال کا، ہمارے خیر کا، ہماری برائی کا، ہمارے ہر ایک فائدے اور نقصان کا جو خالق ہے وہ اللہ رب العالمین جل جلالہ ہے۔ اور اگر ہم نے اس کے علاوہ کسی اور کو بھی مانا تو پھر تو اللہ سے وحدانیت کا جو عقیدہ ہے اس کو ہم نے چھوڑ کر گویا کہ شرک والا عقیدہ ہم نے ابتدا کر دیا۔ تو گویا کہ یہ لوگ بدترین اللہ رب العالمین جل جلالہ کے بھی دشمن ہیں، صحابہ کرام انبیاء علیہ السلام کی بھی دشمن ہیں۔ ان سے بیزاری کا اعلان کریں اور دور رہیں، اپنے ایمان کا بھی تحفظ کریں، اپنے محبوب اور پیارے لوگوں کے بھی ایمان کا تحفظ فرمائیں۔